الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. کل یعنی گزشتہ کل 20 فروری کا دن گزرا ہے. یہ دن جماعت میں مسلم موت کی پیشگوئی کے حوالے سے خاص اہمیت کا حامل ہے، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی، جو نیک صالح اور بہت سی صفات کا حامل ہونا تھا. گزشتہ جمعے کو بھی میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات کے حوالے سے ذکر کیا تھا. آج بھی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ 20 فروری کے قریب کا جمعہ ہے، اس وجہ سے اس پیشگوئی کا ذکر کروں جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم الشان نشان قرار دیا ہے. معترضین کے جواب میں آپ نے فرمایا، یہ وضاحت فرمائی کہ تم اعتراض تو کرتے ہو، لیکن یہ بشری طاقتوں سے بالا تر ہے کہ ایسی پیشگوئی کی جائے، اور صرف بیٹا ہونے کی پیشگوئی نہیں کی جائے گی، بلکہ ایسی صفات کا حامل بیٹا ہونے کی جو لمبی عمر پانے والا بھی ہوگا اور جو آپ کی زندگی میں پیدا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اگر اس اعلان کو گہری اور انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے نشان الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. آپ نے معترضین کو فرمایا کہ اگر شک ہو تو اس قسم کی پیشگوئی جو ایسے ہی نشان پر مشتمل ہو پیش کرو. فرمایا اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے، اور جیسا کہ آپ کی بعثت کا مقصد تھی اسلام کی حقانیت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب پر ثابت کرنا تھا، آپ یہاں بھی اس پیشگوئی اور نشان کو پیش فرما کر یہ نہیں فرما رہے کہ یہ میری صداقت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس نشان آسمانی کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے. فرمایا اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے صدہا درجے اعلیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے. آپ نے وضاحت فرمائی کہ مردہ زندہ کرنا تو صرف اتنا ہی ہے کہ ایک روح تھوڑے عرصے کے لیے واپس منگوا لی، جیسا کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا بعض انبیاء کے بارے میں لکھا گیا ہے. گو اس پر بھی اعتراض کرنے والوں کے اعتراض موجود ہیں. اور کسی مردہ کا زندہ ہونا اگر مان بھی لیا جائے تو اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر یہاں بفضل ہی تعالی و احسانہ و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں کیا چیز ہوں اور کیا حقیقت؟ جو کوئی مجھ پر حملہ کرتا ہے وہ در حقیقت میرے پاک مطبوع پر
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آفتاب پر خاک نہیں ڈال سکتا، بلکہ وہی خاک اس کے سر پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے منہ پر گر کر اس کو ذلیل اور رسوا کرے گی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اس کی عداوت اور اس کے بغض سے کم نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ ظاہر کرے گا۔ کیا تم فجر کے قریب آفتاب کو نکلنے سے روک سکتے ہو؟ ایسے ہی تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آفتاب صداقت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خدا تعالیٰ تمہارے کینوں اور بخلوں کو دور کرے۔ ان اعتراض کرنے والوں میں غیر مسلموں کے ساتھ بعض مسلمان بھی شامل تھے، جن کو آپ نے یہ چیلنج دیا اور تنبیہ فرمائی۔ بہرحال اس پیش گوئی کے مطابق، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، 1889 میں مارچ میں وہ ماؤد بیٹا پیدا ہوا، جس نے اسلام کی برتری اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو قائم کرنے کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، جن کا غیروں نے بھی اعتراف کیا۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت مسلم موعود کے بعض کارناموں کا ذکر کروں، پیش گوئی کے اصل الفاظ بھی رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ بار بار ہمارے سامنے آ کر ہمیں اس کی عظمت و شوکت کا ہی پتہ لگے اور اس کی حقیقت کا ہی پتہ لگے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے قلم سے 20 فروری 1886 کو ایک اشتہار رسالہ سراج منیر مشتمل بر نشان ہائے رب قدیر کے نام سے تحریر فرمایا، جو اخبار ریاض ہند امرتسر میں 1 مارچ 1886 کی اشاعت میں بطور ضمیمہ شامل ہوا۔ اس میں آپ نے لکھا کہ ان ہر سے قسم کی پیش گوئیوں میں سے جو انشاءاللہ رسالے میں وابستہ تمام درج ہوں گی، یعنی تمام تفصیلات کے ساتھ درج ہوں گی، پہلی پیش گوئی جو خود اس آخر سے متعلق ہے، آج 20 فروری 86 عیسوی میں، جو مطابق 15 جمادی الاول ہے، برعایت ایجاز و اختصار، یعنی مختصر مضمون بیان کرتے ہوئے کلمات الہیہ نمونہ کے طور پر لکھی جاتی ہیں اور مفصل رسالے میں مندرج ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پہلی پیش گوئی بے الہام اللہ تعالی و علامہ عز و جل، خدائے رحیم و بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیرے تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایہ قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کا ابہام ختم کر دیا کہ بعد کی نسل میں یا ذریت میں نہیں پیدا ہوگا، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بیٹا ہوگا۔ فرمایا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل ہے۔ انجام آتم میں جو پوری پیشگوئی ہے عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں امانویل لکھا گیا ہے، تو اصل لفظ امانویل ہی ہے۔ بہرحال پھر فرمایا اور بشیر بھی، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، یا امانویل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے، وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنی مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے پاک کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکانہ امر مقضیہ۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، یہ وہ خصوصیات ہیں جن کا حامل وہ بیٹا ہونا تھا، اور ایک دنیا نے دیکھا کہ وہ بیٹا پیدا ہوا، اور 52 سال تک خلافت پر متمکن رہنے کے بعد اپنی ان خصوصیات کا لوہا دنیا سے منوا کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اگر ان خصوصیات کی گہرائی میں جا کر دیکھیں اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، تو اس کے لیے کئی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی خطبے میں یا کسی تقریر میں حضرت مسلم موعود کی زندگی اور آپ کے کارناموں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت میں اس حوالے سے ہر سال 20 فروری کو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور مقررین اور علماء اپنے اپنے ذوق اور علم کے مطابق اس مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ میں ابھی کئی مرتبہ اس مضمون کو بیان کر چکا ہوں۔ حضرت خطیب مسیح ثالث اور حضرت خطیب مسیح رابع بھی بیان کر چکے ہیں، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت مسلم موعود کی زندگی اور اس پیشگوئی کا مکمل احاطہ ہو گیا یا ہر ایک کو سمجھ آ گئی۔ بہرحال آج بھی میں بعض باتیں اس پیشگوئی کے حوالے سے حضرت مسلم موعود کی زندگی کی پیش کروں گا، جن میں سے 1-2 پیشگوئی کے حوالے سے نہیں، بلکہ پیشگوئی کے ایک آدھ پہلو کو لے کر، اور یہ بھی کہ اپنوں کو اور غیروں کو آپ کے علم و عرفان نے کس طرح متاثر کیا۔ اس سے پہلے میں آپ حضرت مسلم موعود کی کتب اور لیکچرز اور تقاریر کا ایک جائزہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ریکارڈنگ کا تو باقاعدہ انتظام نہیں تھا، بعض ان کے لیکچر تقاریر مکمل موجود ہیں، بعض نہیں، زود نویس لکھتے تھے، ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تھے، بعض دفعہ
پوری طرح لکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتب، لیکچرز اور تقاریر کا مجموعہ انوار العلوم کے نام سے فضل عمر فاؤنڈیشن شائع کر رہی ہے۔ اس وقت تک انوار العلوم کی 24 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور ان جلدوں میں آپ کے کل 633 لیکچر اور تقاریر اور کتب آ چکی ہیں، اور فضل عمر فاؤنڈیشن کی اسکیم ہے، اندازہ ہے ان کا کہ 32 جلدیں شائع ہوں گی، اور اس طرح کل جو لیکچر وغیرہ ہوں گے اس تقریباً 850 کے قریب تقاریر، لیکچر اور کتب تقریباً 850 کے قریب بن جائیں گے۔ 25 سے 29 جلدیں جو ہیں، 24 جلدوں میں نے کہا آ گئی، 25 سے 29 جلدیں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں، ابھی چھپی نہیں۔ ان میں سے 163 کتب، لیکچرز اور تقاریر شامل ہیں، پھر اس کے بعد 3 اور رہ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ تقریباً 800 سے اوپر چلی جائیں گی۔ اسی طرح خطبات جمعہ اور عیدین اور نکاح، یہ جو ابھی تک لسٹ ملی ہے اس کے مطابق ان کی تعداد 2076 بنتی ہے، اور خطبات محمود کی اس وقت کل 28 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں 1602 خطبات شامل ہیں، اور 1948 سے 1959 تک کے خطبات 29 سے 39 جلد میں شائع ہوں گے۔ ان میں بھی تقریباً 500 کے قریب خطبات اور شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عمومی ہلکا سا خاکہ ہے آپ کے علمی کاموں کا، اور اگر ہر خطبے، ہر تقریر کو سنیں، ہر لیکچر کو دیکھیں تو علم و عرفان کے ایسے موتی پروئے ہوئے نظر آتے ہیں، اور علم کی ایسی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے بھی ایک دفعہ یہ تجزیہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک پہلو کو لے کے کہ وہ علوم ظاہری و باطن سے پر کیا جائے گا، اس میں ہی اتنی وسعت ہے کہ اس کو بیان کرتے چلے جائیں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے فرمایا تھا کہ اس سلسلے میں حضور کی ایک کتاب تو تفسیر کبیر ہے، جو خود اتنی عجیب تفسیر ہے کہ جس شخص نے بھی غور سے اس کے کسی ایک حصے کو پڑھا ہوگا یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ اگر دنیا میں کوئی خدا رسیدہ بزرگ پیدا ہوتا اور وہ صرف یہ حصہ قرآن کریم کا تفسیری نوٹوں کے ساتھ شائع کر دیتا تو یہ اس کو دنیا کی نگاہ میں بزرگ ترین انسانوں میں سے ایک انسان بنانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس پر ہی بس نہیں، قرآن کریم پر اور بہت سی کتب لکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور نے صرف قرآن کریم کی تفسیر پر ہی 8-10 ہزار صفحات لکھے ہیں۔ اس وقت جو چھپی ہوئی صورت میں ہیں 10 جلدیں تفسیر کبیر کی، وہ تقریباً 6000 صفحات بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ صورتوں کے نوٹس ہیں اور بہت ساری جگہوں پر مختلف تقریروں میں تو حدیث بیان کی گئی ہیں جو اس میں شامل نہیں۔ پھر کلام کے اوپر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے 10 کتب اور رسائل لکھے، یہ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کی جو اس وقت جائزہ تھا اس کے مطابق ہے۔ تفسیر کبیر جو ہے 10 جلدیں، اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی پہلی 2 صورتیں ہیں، پھر سورہ یونس سے سورہ عنکبوت تک 10ویں صورت سے لے کے 29ویں صورت تک ہے۔ اس کے بعد پھر بیچ میں نہیں کی گئیں، لکھی نہیں گئیں، چھپی نہیں، پھر سورہ النبا سے لے کر الناس تک ہے۔ گویا کہ 59 صورتیں تقریباً بنتی ہیں جن کی تفسیر لکھی، اور یہ تفسیر جو ہے تقریباً 6000 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کو صحیح طرح بہت باریک لکھا ہوا ہے۔ اگر آج کل کے حساب سے لکھا جائے تو شاید 10-12 ہزار صفحات بن جائیں۔ بہرحال دوبارہ پرنٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی منظر عام پہ۔ اور 55 کل 114 صورتیں قرآن کریم کی، اس کا مطلب ہے کہ 55 صورتیں ابھی
اس میں نہیں شامل. پھر کلام پر 10 کتب اور رسائل ہیں آپ کے. روحانیات، اسلامی اخلاق اور اسلامی عقائد پر 31 کتب اور رسائل تحریر فرمایا آپ نے. سیرت و سوانح پر 13 کتب اور رسائل لکھے. تاریخ پر 4 کتب اور رسائل لکھے. فقہ پر 3 کتب اور رسائل لکھے. سیاسیات قبل از تقسیم ہند 25 کتب اور رسائل. سیاسیات بعد از تقسیم ہند و قیام پاکستان 9 کتب اور رسائل. سیاست کشمیر 15 کتب اور رسائل. پھر تحریک احمدیت کے مخصوص مسائل و تحریکات پر تقریباً 100 کتب و رسائل. اس کے علاوہ بے شمار اور مضامین ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کی تفسیر کہ یہ سینکڑوں میں چلی جاتی ہے، تقریباً 800 سے اوپر چلی جائے گی. تو خلیفہ ثالث فرماتے ہیں کہ جیسا کہ فرمایا تھا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، ان پر ایک نظر ڈال لیں تو ان میں علوم ظاہری بھی نظر آتے ہیں اور علوم باطنی بھی نظر آتے ہیں. اور پھر لطف یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی کتاب یا رسالہ لکھا، ہر شخص نے یہی کہا کہ اس سے بہتر نہیں لکھا جا سکتا. سیاست میں جب بھی آپ نے قیادت سنبھالی یا جب بھی آپ نے سیاست کے بارے میں قائدانہ مشورے دیے، بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ کی بے مثال قابلیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا. غرض حضور کے علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کے متعلق ایک بڑی تفصیل ہے جس کے 1000ویں حصے تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. جیسا کہ رسول مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صرف تفسیر ہی حضرت مسلم موعود کے مقام کو منوانے کے لیے بہت کافی ہے. یقیناً ان تفاسیر نے جو قرآن کریم کو سمجھنے کا نیا انداز اور علوم و معارف کے گہرے راز کھولے ہیں، وہ ہمیشہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا حصہ رہیں گے. اس وقت میں آپ کی تفاسیر پر بعض غیروں کے تبصرے پیش کرتا ہوں. علامہ نیاز فتح پوری صاحب حضرت مسلم موعود کو اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج میرے سامنے ہے. یہ احمدی نہیں تھے اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں. اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے. آپ کی تباہر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا. کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا. کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ نے ہاؤلائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے، اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں. خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے. یہ اس وقت انہوں نے دعا دی. پھر علامہ نیاز فتح پوری صاحب بھی ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں تفسیر کبیر برابر پیش نظر رہی اور رات کو تو بالالتزام اسے دیکھتا ہوں. میں نے اسے کیسا پایا؟ یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے، لیکن مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک یہ اردو میں بالکل پہلی تفسیر ہے جو بڑی حد تک ذہن انسانی کو مطمئن کر سکتی ہے. اس میں شک نہیں کہ آپ کے ادارے نے اس تفسیر کے ذریعے سے جو خدمت اسلام کی انجام دی ہے وہ اتنی بلند ہے کہ آپ کے مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. جناب اختر انوی صاحب MS صدر شعبہ اردو پٹنہ یونیورسٹی، پروفیسر عبد المنان بیدل
صاحب سابق صدر شعبہ فارسی پٹنہ کالج کی تفسیر کے بارے میں اپنا ایک چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے یکے بعد دیگرے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی تفسیر کبیر کی چند جلدیں پروفیسر عبد المنان بیدل سابق صدر شعبہ فارسی پٹنہ کالج پٹنہ اور حال پرنسپل شبینہ کالج پٹنہ کی خدمت میں پیش کیں، اور وہ ان تفسیروں کو پڑھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مدرسہ عربیہ شمس الہدا پٹنہ کے شیوخ کو بھی تفسیر کی بعض جلدیں پڑھنے کے لیے دیں، اور ایک دن کئی شیوخ کو بلوا کر انہوں نے ان کے خیالات دریافت کیے. ایک شیخ نے کہا کہ فارسی تفسیروں میں ایسی تفسیر نہیں ملتی. پروفیسر عبد المنان صاحب نے پوچھا کہ عربی تفسیروں کے متعلق کیا خیال ہے؟ شیوخ خاموش رہے. کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، پٹنہ میں ساری عربی تفسیریں ملتی نہیں ہیں، مصر و شام کی ساری تفاسیر کے مطالعہ کے بعد ہی صحیح رائے قائم کی جا سکتی ہے. پروفیسر صاحب نے قدیم عربی تفسیروں کا تذکرہ شروع کیا اور فرمایا، مرزا محمود کی تفسیر کے پائے کی ایک تفسیر بھی کسی زبان میں بھی نہیں ملتی. آپ جدید تفسیریں بھی مصر و شام سے منگوا لیجئے اور چند ماہ بعد مجھ سے باتیں کیجئے. عربی اور فارسی کے علماء مبہوت رہ گئے. پھر سید جعفر حسین صاحب ایڈوکیٹ نے مختصر مکتوب ایک کے بعد ایک مفصل مضمون بھی اخبار صدق جدید کو بھجوایا، جس میں وہ لکھتے ہیں صدق جدید کے ایڈیٹر کو کہ حصول دارالسلام کی جدوجہد میں مجھے جب جیل پہنچایا گیا تو تیسرے دن مجھے وجوہات نظر بندی تحریری شکل میں مہیا کیے گئے، جن میں میری گزشتہ 3-4 برسوں کی تقریروں کے اقتباسات تھے، اور الزام یہ تھا کہ میں ہندوستان کی حکومت کا تختہ الٹ کر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں. میں حیران تھا کہ مجھ جیسا چھوٹا آدمی اور یہ پہاڑ جیسا الزام، لیکن مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہوا کہ میری تقریروں سے کچھ ایسا ہی مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں بھٹکا ہوا مسافر تھا جس کی منزل تو متعین تھی لیکن راستے کا پتہ نہ تھا. مسلمانوں کی انجمن اتحاد المسلمین ہو یا کوئی اور جماعت، ان سب کی حالت یہی ہے. کہتے ہیں دوسرے دن میں نے تفسیر کبیر کا مطالعہ شروع کیا جو ان کے ایک دوست نے دی تھی اس جیل میں، جو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. تو مجھے اس تفسیر میں زندگی سے معمور اسلام نظر آیا. یہ احمدی نہیں تھے، اس میں وہ سب کچھ تھا جس کی مجھ کو تلاش تھی. تفسیر کبیر پڑھ کر میں قرآن کریم سے پہلی دفعہ روشناس ہوا، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا. ان کو لکھ رہے ہیں، اپنا مسلک چھوڑ کر احمدیہ جیسی جماعت میں داخل ہونا جس کو تمام علماء اسلام نے ایک ہوا بنا رکھا ہے، کچھ معمولی بات نہیں. لیکن حق کے کھل جانے کے بعد یہاں خطرات کی پرواہ بھی کسی کو نہ تھی. تاہم سجدے میں گر کر شب و روز میں نے دعائیں شروع کیں کہ یا اللہ مجھے صراط المستقیم دکھا. کئی ماہ اس حالت میں گزر گئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری سجدہ کی زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. مجھے یقین ہے کہ میری دعائیں قبول ہوئیں کیونکہ احمدیت کو سچا سمجھنے کے عقیدے میں مستحکم ہو گیا. اور قادیان سے حضرت میاں وسیم احمد صاحب کی خدمت میں خط کے ذریعے سے میں نے درخواست کی کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ میری قید کا بڑا حصہ سکندر آباد جیل میں گزرا. وہاں کے جیلر ایک مسلمان اور علم دوست بھی تھے. قیدیوں کی پوری خط و کتابت ان لوگوں کے علم میں رہتی ہے کیونکہ ان کے دستخط کے بعد ہی قیدیوں کے خطوط روانہ یا حوالے ہوتے ہیں. اگرچہ یہ بات کچھ اچھی نہ تھی لیکن جرت کی کمی کی باعث میری یہ کوشش رہتی تھی کہ قادیان کو لکھے ہوئے میرے خطوط حکام جیل کے علم میں نہ آنے پائیں. مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد ایک بڑی ہی لذیذ جماعت ہے. یہ انڈیا کے حیدرآباد ہے. جیل کا عملہ جمعیت حتیٰ کہ جیل کے سارے ہی قیدی مجھ سے بڑی محبت اور عقیدت سے پیش آتے تھے. اس جو تنظیم تھی اس کی وجہ سے. تو کہتے ہیں اگرچہ پہرے داروں کے سوا مجھ سے کوئی نہ مل سکتا تھا، ان وجوہ سے حکام کے علم میں آئے بغیر میرے خطوط قادیان کو پوسٹ ہو جاتے تھے. لیکن جو خط قادیان سے آتا تھا وہ بہر صورت جیلر کے علم میں آنا ضروری تھا. جب قادیان سے بیعت کا فارم آیا تو جیل میں بڑی گڑبڑ ہوئی.
راز باقی نہ رہ سکا۔ کہتے ہیں آخر جیلر میرے پاس آئے اور میرا خط ماں بیت فارم کے ان کے پاس تھا۔ مجھ سے بڑی ہی ہمدردانہ گفتگو کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، قرآن کی اس تفسیر کو چھوڑیے، میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی کی تفسیر قرآن دیتا ہوں، آپ کے خیالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ دونوں تفسیریں لا دیں جو اصل میں ترجمہ تھے اور کہیں کہیں تفسیر تھی۔ بیت کا فارم تکمیل کر کے بھیجنے سے قبل میں نے ان دونوں تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ تفسیر کبیر کے طالب علم میں اتنی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دیگر تمام تفاسیر پر تنقید کر سکے۔ چنانچہ میں نے جیلر صاحب کو بتلایا کہ ان دونوں تفاسیر میں کون کون سے مقامات مبہم ہیں، کہاں کہاں ترجمے کی غلطی ہے، کہاں کہاں معنی محدود ہیں۔ مجھے ایسا کرنے میں آسانی اس لیے ہوئی کہ تفسیر کبیر میں لغت قرآن بھی موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون، صرف مطہر لوگ ہی قرآن کریم کے مطالب کو سمجھ سکیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ تفصیل میں اس لیے لکھی ہے کہ مجھ پر سے یہ الزام دور ہو جائے کہ میں نے بیت میں اجرت کی۔ میں نے غیروں کی تفسیریں بھی پڑھی، پھر تفسیر کبیر پڑھی، موازنہ کیا اور مجھے سمجھ آ گئی۔ اور پھر کہتے ہیں اس کے بیت کا فارم بھیج کر میں دعاؤں میں لگا رہا، کہیں پر بیت قبول بھی ہوتی میری کہ نہیں۔ تو میرا کہتے ہیں اندیشہ غلط نہ نکلا۔ میری بیت قبول کرنے سے پہلے حضور خلیفہ صاحب نے دریافت فرمایا کہ ایک احمدی مسلمان کا فرض ہے کہ حکومت وقت کا بھی وفادار رہے اور قانون کے اندر رہ کر کام کرے۔ میں نے جواب دیا کہ حضور کی تفسیر نے یہ ساری باتیں میرے دل پر نقش کر دی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب قادیان سے مجھے معلوم ہوا کہ میری بیت قبول کر لی گئی تو میں سجدے میں گر گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں ایک مقام پر میں نے پڑھا تھا کہ خلیفہ جو مسلم موعود ہوگا وہ اسیروں کی رہائی کا باعث ہوگا۔ میں نے حضور سے درخواست کی، جیل میں تھے ابھی تک، کہ وہ میری رہائی کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور خلیفہ صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہائی کے سامان کرے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد میں رہا ہو گیا۔ خلیفہ موعود کی نسبت یہ پیشن گوئی کہ وہ اسیروں کی رہائی کا باعث ہوگا، میں اس کا زندہ ثبوت ہوں۔ پھر مغربی مفکرین ہیں، اس میں ایک مختلف مفکرین امریکہ اور یورپ کے ہیں۔ اس وقت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ A.J. آربری ہیں جو برطانوی مستشرق ہیں، عربی فارسی اسلامیات کے اسکالر ہیں۔ کہتے ہیں قرآن شریف کا یہ نیا ترجمہ اور تفسیر ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ 5 والیوم کی بات کر رہے ہیں۔ موجودہ جلد اس کارنامے کی گویا پہلی منزل ہے۔ کوئی 15 سال کا عرصہ ہوا جماعت احمدیہ قادیان کے محقق علماء نے یہ عظیم الشان کام شروع کیا، اور کام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کے حوصلہ افزا قیادت میں ہوتا رہا۔ کام بہت بلند قسم کا تھا، یعنی یہ کہ قرآن شریف کے متن کی ایک ایسی ایڈیشن شائع کی جائے جس کے ساتھ ساتھ اس کی نہایت صحیح انگریزی ترجمہ ہو، اس کا نہایت صحیح انگریزی ترجمہ ہو اور ترجمے کے ساتھ آیت آیت کی تفسیر ہو۔ پہلی جلد جو اس وقت سامنے ہے قرآن شریف کی پہلی 9 صورتوں پر مشتمل ہے۔ شروع میں ایک طویل دیباچہ ہے جو خود حضرت مرزا بشیر الدین نے رقم فرمایا ہے۔ اس دیباچے میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو کچھ اس تفسیر میں بیان ہوا ہے وہ ان معارف کی ترجمانی ہے جو بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی کتابوں اور مواعظ میں بیان فرمائے، یا پھر آپ کے خلیفہ اول یا خود حضرت ممدود نے جو بانی سلسلہ کے خلیفہ ثانی ہیں بیان فرمائے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ اور یہ تفسیر جماعت احمدیہ کے فہم قرآن کی صحیح ترجمانی کرنے والی ہے۔ پھر تو یہی نہیں بلکہ اور بھی ہیں، عربوں میں سے بھی۔ شام کے ایک ڈاکٹر انس صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں حق اور نور کی تلاش میں مختلف علماء کی کتب اور تفاسیر پڑھی، جن میں سلطان العارفین
محی الدین ابن عربی اور محمد بن علی الحاتمی الطائی وغیرہ کی تفاسیر شامل تھیں، لیکن کسی تفسیر میں وہ خوبی اور چاشنی اور لذت نہ پائی جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تفسیر میں ملی۔ میں اپنی روح اور جسم کے ساتھ پیش آنے والے کشوف وغیرہ کی تفسیر کا متلاشی تھا۔ پھر جب جماعت کی ویب سائٹ پر موجود تفسیر کبیر کا مطالعہ کیا تو اس میں احمدی نور اور سچائی اور صداقت نظر آئی جس نے میرے دل کو مول لیا۔ پھر مراکش کے ہیں جمال صاحب، لکھتے ہیں ان کی طویل خط و کتابت حضرت خلیفہ مسیح رابع سے چلتی رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس عرصے میں جو خط و کتابت کا عرصہ تھا، مجھے مرکز سے تفسیر کبیر جلد اول کے ترجمے کا تحفہ ارسال کیا گیا۔ میں نے جب اس تفسیر کو پڑھا اور اس کا دیگر تفاسیر سے موازنہ کیا تو زمین و آسمان کا فرق نکلا۔ یہاں الہی علوموں اور حکمتوں کی گناہ کا بیان تھا اور شریعت کے مغز کا خلاصہ تھا، جبکہ دیگر تفاسیر میں محض چھلکے پر اکتفا کیا گیا تھا۔ اس تفسیر کے مطالعے نے میرے دل میں اسلام کی ایسی حسین تصویر پیش کی کہ جو روح تک اترتی چلی گئی۔ پھر حضرت مسلم موعود کے لیکچروں کا غیروں پر اثر آپ کے گہرے علم کا اعتراف ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود نے پنجاب لٹریری لیگ کی تحریک پر، جس کے جو لیڈر تھے پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے تھے، لاہور میں 2 لیکچر دینے منظور فرمائے۔ اس کے مطابق حضور کا پہلا لیکچر عربی زبان کا مقام السنہ عالم، عربی زبان کا مقام السنہ عالم میں، کہ عربی زبان کا مقام دنیا کی زبانوں میں کیا تھا، کہ موضوع پر 31 مئی 1934 کو YMCA ہال کے ہال میں جو مال روڈ پر لاہور میں تھا شروع ہوا، اور اس کی صدارت جناب ڈاکٹر برکت علی صاحب قریشی MA PhD پرنسپل اسلامیہ کالج نے کی۔ حضور کا لیکچر 1.5 گھنٹے جاری رہا، جسے سامعین نے ہمتاً گوش ہو کر سنا۔ اختتام پر جناب صدر نے شکریہ ادا کرنے کے بعد حاضرین کو لیکچر سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ دلائی اور خواہش ظاہر کی کہ ایسے علمی مضامین پھر بھی سننے کا موقع ملے۔ سامعین میں علمی طبقہ کے ہر خیال کے اصحاب شامل تھے۔ لالا کنور سین صاحب سابق چیف جسٹس کشمیر، جو جناب لالا بھیم سین صاحب کے فرزند انجمن تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے خلیفہ مسیح ثانی کی تقریر اور صدر صاحب کی تقریر کے بعد اپنی ایک شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کیا، انگلش میں ایک تقریر کی۔ کہتے ہیں کہ آج قابل لیکچرر نے زبان عربی کی فضیلت پر جو دلچسپ اور مارکۃ الآراء تقریر کی ہے، اسے سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب میں لیکچر سننے کے لیے آیا، اس وقت میں نے خیال کیا تھا کہ مضمون اس رنگ میں بیان کیا جائے گا جس طرح پرانی طرز کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ کسی عرب سے ایک دفعہ زبان عربی کی فضیلت کی وجہ دریافت کی گئی، تو اس نے کہا کہ اسے 3 وجہ سے فضیلت حاصل ہے، یعنی عربی زبان کو۔ پہلی وجہ یہ اس لیے کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں، دوسرے اس لیے کہ قرآن مجید کی زبان ہے، تیسرے اس لیے کہ جنت میں عربی بولی جائے گی۔ کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ شاید اس قسم کی باتیں زبان عربی کی فضیلت میں پیش کی جائیں گی، مگر جو لیکچر دیا گیا وہ نہایت ہی عالمانہ اور فلسفیانہ شان اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں جناب مرزا صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ان کے لیکچر کے ایک ایک حرف کو پوری توجہ اور کامل غور کے ساتھ سنا ہے، اور میں نے اس سے بہت ہی حظ اٹھایا اور فائدہ حاصل کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کا اثر مدتوں میرے دل پر قائم رہے گا۔ پھر سید عبدالقادر صاحب MA وائس پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور کے تاثرات جناب سید یہ ہیں کہ صدر شعبہ تاریخ تھے۔ اسلامیہ کالج نے اسلام اور اشتراکیت، اسلام اور کمیونزم کے عنوان پر اخبار سن رائز لاہور میں ایک نوٹ دیا جس کا ایک حصہ درج کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں
کہ اسلام کا اقتصادی نظام اور کمیونزم کے موضوع پر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب امام جماعت احمدیہ کا لیکچر سننے کا مجھے بھی فخر حاصل ہوا۔ یہ لیکچر بھی آپ کے دوسرے لیکچروں کی طرح جو مجھے سننے کا اتفاق ہوا ہے، عالمانہ خیالات میں جلا پیدا کر دینے والا اور پرعز معلومات تھا۔ مرزا صاحب خدا داد قابلیت کے مالک ہیں اور اس موضوع کے ہر پہلو پر آپ کو پورا عبور حاصل ہے۔ اس وجہ سے آپ کے خیالات اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان پر توجہ کریں۔ بیرونی دنیا میں بھی اس کتاب کی تقسیم کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام کا نظریہ شاید مودودی صاحب نے پیش کیا تھا، حالانکہ اس سے بہت پہلے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ بڑا عالمانہ قسم کی تقریر فرمائی تھی جو کتابی صورت میں شائع ہوئی ہے، اور اب اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ انگریزی دان جو احمدی ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور جو معاشیات میں دلچسپی رکھتے ہیں لوگ ان کو دینا بھی چاہیے۔ پھر لالا رام چند مچندہ صاحب کی صدارتی تقریر ہے اسلام کے اقتصادی نظام پر۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسی قیمتی تقریر سننے کا موقع ملا، اور مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ تحریک احمدیت ترقی کر رہی ہے اور نمایاں ترقی کر رہی ہے۔ جو تقریر اس وقت آپ لوگوں نے سنی ہے اس کے اندر نہایت قیمتی اور نئی باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ مجھے اس تقریر سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی کہ اسلام صرف اپنے قوانین میں مسلمانوں کا ہی خیال رکھتا ہے، غیر مسلموں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا، مگر آج حضرت امام جماعت احمدیہ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ اسلام تمام انسانوں میں مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اور مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہے۔ میں غیر مسلم دوستوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے اسلام کی عزت و احترام کرنے میں آپ لوگوں کو کیا عذر ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت امام جماعت احمدیہ کا بار بار اور لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نہایت قیمتی معلومات سے تقریر سے ہمیں مستفید فرمایا۔ بس یہ صرف ایک پہلو کی جھلک ہے جو علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کے بارے میں پیشگوئی میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسلم موعود نے علم و عرفان کا جو خزانہ ہمیں دیا ہے اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور جیسا کہ آپ کے مضامین کے عنوانات کی عمومی فہرست میں نے بتایا ہے، مختلف نوع کے مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے استفادہ بھی کرنے کی توفیق دے، اور ہم علم و عرفان اپنا بڑھانے والے ہوں۔ اس وقت میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا نمازوں کے بعد، جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا ہے۔ یہ حضرت سارہ بیگم صاحبہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے اور جو بہار کی رہنے والی تھیں۔ ان کا نام حضرت مکرم صاحبزادہ مرزا حنیف احمد صاحب ہے، جو 17 فروری کو بوقت 9:30 بجے طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ رقم میں 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ میرے ماموں بھی تھے۔ 24 مارچ 1932 کو پیدا ہوئے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کی طرح آپ کو بھی بچپن میں وقف کیا ہوا تھا، اور اس لحاظ سے آپ کی تربیت اور تعلیم کے مراحل طے کرائے گئے تھے۔ آپ نے مدرسہ احمدیہ اور جامعۃ المبشرین قادیان میں دینی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک پرائیویٹ پاس کیا۔ 1958 میں BA پاس کیا۔ لاہور لاء کالج سے 1962 میں اس شرط پر LLB کیا کہ اس کی پریکٹس نہیں کرنی۔ 1962 میں آپ خدمات سلسلہ کے لیے بیرون ملک تشریف لے گئے۔ 1962 سے 1969 تک بطور پرنسپل سیکنڈری اسکول سیرا لیون میں خدمت کی توفیق پائی۔ علمی شخصیت کے مالک تھے۔ 20 سال کی محنت و تحقیق کے بعد قرآن کریم کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر و تفسیر کے بحر بے کراں کا احاطہ کرتے ہوئے قیمتی ارشادات اور اردو، فارسی اور عربی اشعار کا چناؤ اور الہام اکٹھے کر کے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم فہم قرآن کے نام سے ایک بڑی اچھی اور ضخیم کتاب مرتب کی جو 2004 میں شائع ہوئی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی، فارسی اور اردو ادب پر مشتمل اشعار کی دوسری کتاب میں شائع کی ادب المسیح کے نام سے، یہ بھی بڑا اچھا شاہکار ہے ایک۔ ان کی شادی 1959 میں مکرم سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب جو حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے ماموں تھے ان کی بیٹی سے ہوئی، طاہرہ بیگم صاحبہ سے، اور جن کے 4 بچے تھے۔ ایک عزیز مرزا سلمان احمد، یہ امریکہ میں ہے، دوسری لڑکی اور 3 بیٹیاں ہیں، امت المومن ہنا، یہ خالد تسلیم احمد صاحب ڈاکٹر ہیں ربا میں، ان کے اہلیہ ہیں، اور ایک مینا مبارکہ مرزا حسن احمد کی اہلیہ، اور امت السمی فروخ احمد خان کی اہلیہ۔ سیرا لیون میں جتنا عرصہ رہے ہیں، آپ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ بو شہر میں پہلی مرتبہ کسی اسکول میں سائنس بلاک کا قیام عمل میں آیا، جماعت کے اسکول میں، تو آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بہت محنت اور توجہ سے سارا دن کھڑے ہو کر اس بلاک کی تعمیر کروایا کرتے تھے۔ قمر سلیمان صاحب دورے پہ گئے تھے سیرا لیون، تو کہتے ہیں سیرا لیون کے لوگ ابھی تک صاحبزادہ صاحب کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، یتیموں کی پرورش کا بھی خیال کرتے تھے، خاموشی سے ان کی مدد کرتے رہتے تھے، اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتے تھے، دوستی خوب نبھاتے تھے۔ اپنے ایک بہت قریبی اور ہر دل عزیز دوست کی وفات کے بعد اس کی اولاد جو ابھی چھوٹی تھی ان کا بڑا خیال رکھا، ان کی شادیاں کروائیں، اور دوستی کے رشتے کو بڑا نبھایا انہوں نے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے زیادہ فارسی زبان پر آپ کو عبور حاصل تھا، فارسی بڑی اچھی ان کو آتی تھی۔ حضرت مسیح موعود کی کتب کا بڑا گہرا مطالعہ تھا آپ کی، اور اسی کی وجہ ہے کہ آپ نے فہم تعلیم القرآن جو کتاب لکھی ہے، اس میں جب تک اچھی طرح مطالعہ نہ ہو لکھی نہیں جا سکتی۔ آپ کی اہلیہ نے بتایا کہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ بعض کتب یا شاید ساری کتب بہرحال 20-25 مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام کی انہوں نے پڑھی۔ قادیان سے بھی بڑی غیر معمولی محبت تھی، باوجود 2-4 سال سے ان کی صحت کافی خراب تھی، پھر بھی پچھلے 2 سال باقاعدگی سے قادیان جلسے پہ جاتے رہے۔ دعا پر بھی آپ کو بڑا یقین تھا۔ آپ کی بیٹی نے بتایا کہ انہوں نے کسی صحابی کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ میرے تو ایسے اعمال نہ تھے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ تو نے جو اپنی نیک اولاد چھوڑی ہے وہ ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی ہے، اور اس سے ہر روز تیرے درجے میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ کرے کہ ان کی اولاد ان نیکیوں پر قائم ہو جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد اور اپنی جماعت کے لیے کی ہیں، اور جس طرح وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس دعا کے مصداق بنے ہیں ان کے بچے بھی اور باقی افراد خاندان بھی اور جماعت کی، کہ اپنے مسلموں نے فرمایا تھا کہ بچوں کے بارے میں کہ ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں ابد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اب تک تیری امانت ہوں جس میں شیطان خیانت نہ کر سکے، اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ محترم سیدنا مرزا حنیف احمد صاحب سے مغفرت کا سلوک فرمائے، رحم کا سلوک فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو بھی حقیقت میں اس خون کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں۔ مجھ سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق تھا، پہلے بھی تھا، خلافت سے پہلے بھی، اور خلافت کے بعد تو یہ پیار کا تعلق بہت بڑھ گیا تھا، لیکن اس میں عاجزی اور اخلاص اور وفا کا بے انتہا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔
اور ان کی اولاد کو بھی خلافت سے خاص تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر